اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا میں بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. آنکھ کی بھی نعمت ہے، ایک بار اگر چلے جائے دوبارہ مل سکتی ہے نا، مل سکتی ہے دوبارہ. آنکھ بھی اللہ دینے پہ قادر ہے. اولاد ہے، ایک بار چلی گئی دوبارہ مالک دے سکتا ہے. مال ہے، ایک بار چلا گیا وہ دوبارہ دینے پہ قادر ہے. بہت سی نعمتیں ہیں، ایک بار اگر چلی جائیں تو مالک دوبارہ دے دیتا ہے. ممکن ہے، امکان ہے کہ دوبارہ مل جائے. ایک نعمت ایسی ہے جو زندگی میں ایک بار ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی. وہ نعمت میرے اور آپ کے ماں باپ کی نعمت ہے. نہ ماں دوسری آتی ہے نہ ابا دوسرا آتا ہے. ابا اپنا ہی ابا ہوگا سرکار، ماں اپنی ہی ماں ہوتی ہے. یہ وہ نعمت ہے جو زندگی میں ایک بار ملتی ہے، ایک بار ملتی ہے. اتنی عظیم نعمت. تو جو چیز دنیا میں جتنی نایاب ہو، جتنی انمول ہو، اس کی حفاظت اتنی کرنی چاہیے نا. آج ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو مارکیٹ میں ملنی بند ہو گئی ہو، مارکیٹ میں اس کا چلن بند ہو گیا ہو، ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. بھائی نایاب ہے، یہ تو برانڈ ملتا ہی کوئی نہیں، یہ تو بند ہو گیا، یہ تو 2000 کا سی، سن 2000 بنیا سی، اس تو بعد آیا ہی کوئی نہیں. یہ اور دور دا مسمال تے رکھے، کیوں دوسری چیز ہے ہی کوئی نہیں، وہ بند ہو گیا. انمول ہے، نایاب ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی، ہم اس کی قدر کرتے ہیں. تو جو چیز نایاب انمول ہوتی ہے اس کی اتنی ہی زیادہ حفاظت اور اتنی ہی زیادہ اس کی قدر کی جاتی ہے. جب ماں باپ انمول ہیں، نایاب ہیں، تو ان کی کتنی قدر کرنی چاہیے. آج ہم ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جب اولاد جوان ہوتی ہے نا تو ماں باپ کو آنکھیں دکھاتی ہے. پتہ کی کہندے نے جوان ہو کے لوگ کہندے نے ابا جی تہاں تے ساڈی گل سمجھ ہی نہیں آندی، اما جی تہانوں کی پتا اسی دنیا پھری، تہانوں کی پتا دنیا چ کی ہون ڈیا، تسی تے گھر بیٹھے جے، تسی بزرگ ہو گئے، تسی بڈھے ہو گئے، تہانوں کی پتا، تہانوں ساڈیاں گلاں سمجھ نہیں آندی. اور جائے چلیا خدا کے بندے، جب تو بول نہیں سکتا تھا، تیرے منہ میں زبان تھی لیکن تیرے الفاظ ترتیب نہیں پاتے تھے، تو کسی کو اپنا معافی ضمیر سمجھا نہیں سکتا تھا، اس وقت بھی اگر تیری کوئی بولی سمجھتا تھا تو وہ تیری ماں تھی. چھوٹا سا بچہ ہو نا، رو رہا ہوتا ہے، کوئی اور جا کر اٹھائے، جا کر اسے اٹھائے، کہے چپ کرانے کی کوشش کرے، پتہ نہیں بچے کو کیا ہوا ہے، سارے پریشان ہوتے ہیں. ماں آ کر جیسے بچے کو دیکھتی ہے نا، ماں پہچان جاتی ہے میرے بچے کو کیا ہوا ہے. یہ اللہ نے وہ کنیکشن رکھا ہے اولاد اور ماں باپ کے درمیان، وہ رابطہ ہے کہ جو رابطہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. آج بچہ باہر کوئی کرتوت کر کے آئے، جب گھر میں داخل ہوتا ہے نا تو اپنے آپ کو بڑا منظم کر کے آتا ہے اور بڑا مرتب کر کے آتا ہے کہ کتنے اماں جی نو پتہ نہ چل جائے میں کی کر کے آیا. لیکن ماں چال دیکھ کر پہچان جاتی ہے اور آ کے پوچھتی ہے پوت دس کی ہویا، لگتا ہے کچھ ہو گیا تینوں. بڑیاں منتیں کرے گا، بڑے چالے کرے گا، نہیں اماں جی کچھ بھی نہیں ہویا. لیکن ماں ماں ہے سرکار، وہ دلوں کے رابطے ہیں، وہ کنیکشن ہے. اور بچے تو کیا سمجھتا ہے تو جوان ہو گیا، تو وہی ہے جس کو تیری ماں نے 9 مہینے اپنی کوکھ کے اندر رکھا تھا اور 2 سال اپنی چھاتی سے غذا دی تھی. وہ کیسے نہیں جانتی کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ جانتی ہے. اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے، اللہ نے اس کے ساتھ تیرا رشتہ ایسا بنایا ہے. لیکن آج ہم ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ماں باپ کے ادب سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج ہم آکسفورڈ، برٹش، بیکن ہاؤس سکولوں کے اندر بچوں کو پڑھا کے فخر کرتے ہیں میرا بچہ جی برٹش دے سکولوں پڑھدا، میرا بچہ آکسفورڈ دی تعلیم حاصل کردا. سرکار ان تعلیموں میں کچھ نہیں. اقبال نے کہا تھا نا، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. ہم نے ایسے بزرگ بھی دیکھے جو ان پڑھ ہیں، خود بزرگ ہو گئے، ان کے والد آج بھی اگر حیات ہیں تو باپ کے سامنے نظر نہیں اٹھاتے. لیکن ادھر آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، برٹش کا پڑھا ہوا، اکھاں چکھاں پا کے گل کردا بینا. تہذیب نہیں ہے، تعلیم تو ہے. سرکار اگر تعلیم جینے کا سلیقہ سکھاتی، تعلیم سے اگر جہالت چلی جاتی تو گورے ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے ہیں. تہذیب سکھاتی ہے. اور ہماری جو تہذیب تمدن ہے وہ اسلام ہے. ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے
کہ ماں کے آگے بھی نگاہ جھکا کے بات کرنی ہے، باپ کے آگے بھی نگاہ جھکا کے بات کرنی ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جس کی بہنیں ہوں وہ ان کا احترام کرے، ان کی قدر کرے، ان کی پرورش کرے، اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ تہذیب ہے ہماری، ہمارا تمدن ہے دین اسلام۔ آج ماں باپ کی قدر سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ سفر پر جا رہے تھے، غیب سے آواز آئی، کہا میرے کلیم پیدل چلے جاؤ گے، یہ سواری کا انتظام کریں۔ عرض کرتے ہیں مولا اگر سواری کا انتظام ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے کلیم آگے جو بستی آ رہی ہے نا، اس بستی میں چلے جانا، فلاں گھر ہے، اس گھر پہ جا کر دستک دینا، وہاں ایک جوان ہے، اسے کہنا کہ تمہارے لیے سواری کا انتظام کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے تو میں حیران ہوا کہ ممکن ہے وہ میرا ہی امتی ہو اور ایک نبی کو اس کے امتی کے پاس بھیجا جا رہا ہے، لیکن امر الہی تھا، آپ چل پڑے۔ جب آپ وہاں پہنچے، اس جوان کے گھر پر دستک دی، وہ جوان باہر آیا، آپ نے فرمایا اللہ کا نبی موسیٰ ہوں۔ اس نے آپ کی دست بوسی کی، کہا آپ تو میرے بھی نبی ہیں، حضرت گھر میں قدم رنجا فرمائیے، تشریف لے آئیے، آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے لیے خدمت یہی ہے، اللہ کا پیغام ہے تمہارے لیے کہ تم میرے لیے سواری کا انتظام کرو۔ جیسے آپ نے کہا سواری کا انتظام کرو، اس کے ماتھے پہ کوئی بل نہیں آئے، وہ پریشان نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے اپنی نگاہ اٹھائی نا آسمان کی طرف، تو ایک بادل کا ٹکڑا چلتا ہوا جا رہا تھا، ہوائیں اسے لے کر جا رہی تھیں۔ اس جوان نے بادل کے ٹکڑے کو اشارہ کیا، بادل کا ٹکڑا نیچے آ گیا، بادل کا ٹکڑا نیچے آ گیا۔ جوان کہنے لگا اللہ کے نبی اس پہ بیٹھ جائیں، آپ جہاں کہیں گے یہ آپ کو پہنچا دیں گے۔ ہوں تسی سارے سمجھدار بیٹھے ہو، دسو بادل کی ہوندا؟ کوئی چٹائی ہے، کوئی صوفہ، کوئی پلنگ ہے، کوئی چارپائی ہے، کوئی پھٹا کی شے ہوندی؟ تو وہاں آپ بھی بخارات دا جدوں وس جائے پھر ختم، انہیں ختم ہو جانا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ مالک ہے، وہ جب اتنا وزنی لوہا اور ٹنوں کا حساب ہواؤں میں اڑا سکتا ہے تو اس کے لیے بادل کو چٹائی بنانا کیا مشکل ہے۔ لیکن بنی کیسے؟ سوال یہ ہے بنی کیسے؟ جوان نے اشارہ کیا، نیچے آئے، بادل کا ٹکڑا، کہنے لگا حضرت اس پہ بیٹھ جائیں، جہاں کہے گا آپ کو پہنچا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کے سفر بھی کر رہے ہیں، بار بار خیال آ رہا ہے کہ اللہ نے میرے اس امتی کو یہ مقام کیسے دیا، یہ اسے عزت کیسے مل گئی، اسے رفعت کیسے مل گئی۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے نا، ہم کلام ہو کے عرض کرتے کہتے ہیں مالک اس بات کا بھید تو بتا، تو نے کیسے یہ مقام دیا اس جوان کو؟ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم بات یہ ہے کہ اس کے 2 بوڑھے ماں باپ تھے۔ کون تھے؟ اونچی بولو کون سی؟ بوڑھے ماں باپ تھے۔ کہ اس کے 2 بوڑھے ماں باپ تھے، اس نے ان کی اتنی خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے، جب وہ دنیا سے جانے لگے ہیں نا تو دونوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، کہا کہ مولا ہمارے بیٹے نے ہماری کوئی بات نہیں ٹالی، ہمارا کوئی کہا نہیں ٹالا، اللہ آج کے بعد ہمارا بچہ تجھ سے جو بھی مانگے تو اسے عطا فرما دینا۔ کہا میرے کلیم وہ دن گیا، میرے کلیم وہ دن گیا، یہ جوان مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں اسے عطا فرما دیتا ہوں۔ ماں باپ کی خدمت کا صلہ ہے سرکار، تسی لکھ کتب بن جاؤ، تسی ابدال بن جاؤ، ماں باپ کے قدموں کی تو خاک بھی نہیں ہے نا۔ حضرت بایزید بسطامی، یہ پتہ کتنے پرانے بزرگ ہیں، یہ 2ری صدی 3ری صدی کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کا، اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ۔ اچھا جی انہوں نے پیسے رکھ دیے، اب اور کوئی اٹھے نہ پیسے رکھنے کے لیے، آپ کے پیسے ہو گئے، توجہ بڑھ جاتی ہے بات کرنے کا، آپ کے ہو گئے بس پیسے، آپ پیسے نہ دیں مجھے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ جب آپ حجویر سے آ رہے تھے نا تو آپ نے آتے ہوئے، آپ کی سیرت میں ہے کہ آپ نے 30 دن حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ کے مزار پر گزارے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ اتنے جلیل القدر بزرگ تھے، آپ سے کسی نے پوچھا نا بایزید یہ مقام کیسے ملا ہے، مقام کیسے ملا ہے؟ آپ نے فرمایا عبادتیں بھی بڑی کی ہیں، ریاضتیں بھی بڑی کی ہیں، بڑے نفس کے ساتھ جتن کیے ہیں۔ کہا بات یہ ہے کہ ایک رات، سردیوں کی کڑکتی رات تھی،
میری ماں کو نا پیاس لگی، میری ماں نے مجھ سے کہا بیٹا پانی لا کر دو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پانی لے کر جب واپس آیا نا تو ماں کو نیند آ چکی تھی، ماں کو نیند آ چکی تھی۔ کہا میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، کہیں میری ماں کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ کہا وہ آب خورا جو تھا پیالہ ہاتھ میں لے کر کھڑا رہا، سردی اتنی تھی، اتنی سردی تھی کہ آب خورے کے کنارے سے پانی بہا، میری انگلی پر گرا اور برف جم گئی، برف جم گئی۔ کہا کہ ماں کی جب خود سے نیند کھلی، ماں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا بایزید ہاتھوں میں میرے لیے پانی لے کر کب کا کھڑا ہے، کہ ماں نے فرتے محبت میں آ کر جب وہ پیالہ کھینچا میرے ہاتھ سے تو برف جم چکی تھی پیالے کے ساتھ، جیسے برف اتری میری انگلی کی چمڑی بھی ادھڑ گئی اور انگلی سے خون شروع ہو گیا۔ کہا کہ میری ماں نے فرتے محبت میں مجھے لے لیا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر میری ماں نے دعا کی، الہی میں بایزید سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ کہا کہ اس دن کے بعد سے اب جب بھی میں نگاہ اٹھاتا ہوں تو میری نگاہ لوح محفوظ پہ جا کر پڑتی ہے۔ یہ ماں کی قدر کرتی، ماں کی عزت، ماں کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا۔ آج ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ ہماری شادیاں ہو جائیں نا، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ڈاڈے ہو گئے ہیں، اولاد ہوگی نا ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اینا دا خرچہ کراں تو اڈا کراں۔ ہائے حیرت والی گل ہے، ایک پیو نے نا، ایک پیو نے کلے نے 8 بچے پالے، تے 8 بچے مل کے ایک پیو نے نہیں پال سکتے۔ وراثت کی طرح ماں باپ بھی بانٹے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اے تو رکھ، ابے دی خدمت تو کرنی، اماں دی میں کرنی، اور مہربانی کرو یار، اور کیوں اپنی جنت گوان دے چکراں چو تسی، مہربانی کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے صبح اس حال میں کی اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں، اللہ اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ فرمایا جس نے صبح اس حال میں کی کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، فرمایا اللہ جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کی، کہا کہ حضور اگر ماں باپ ظلم کرتے ہوں پھر؟ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں اگرچہ ظلم کرتے ہوں، اگرچہ ظلم کرتے ہوں، اگرچہ ظلم کرتے ہوں، فرمایا وہ ظلم بھی کرے تب بھی ان کا احترام، ان کی قدر، ان کی عظمت تم پر ضروری ہے۔ آج ہم ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ماں باپ جیسی عظیم چیز دنیا میں نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کے چہرے کو دیکھا، ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا، حضور فرماتے ہیں اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ خدا دی قسم کسی حدیث چ بڑی نو ویکھن دا ایہو جہا ثواب کوئی نہیں گا، کوئی نہیں گا ثواب۔ میں بیوی کی عظمت کو ڈینائی نہیں کر رہا، میں بیوی کی عظمت کا منکر نہیں ہوں، اس کے حقوق کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن حقیقت تو فراموش نہ کرے نا۔ فرمایا جس نے ایک بار محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھا، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے جدوں گل سنی نا، صحابہ نے سمجھ لیا کہ ہن دریائے رحمت جوش ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں محبوبہ جے کوئی اپنے ماں باپ نو دن چ 100 دفعہ ویکھے تاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی 100 دفعہ ویکھو، اللہ 100 حج دا ثواب عطا فرمائے۔ یہ ماں باپ کی عظمت ہے، ماں باپ کی رفعت ہے، ان کا مقام ہے۔ ایک حدیث سنیے، بڑی پیاری حدیث پاک میرے ذہن میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں جاتا ہے نا نماز کے لیے، اللہ ہر قدم پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکی؟ ہر قدم پر ایک نیکی دیتا ہے اللہ۔ فرمایا کہ جو بندہ ماں باپ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ ہر قدم پہ 100 نیکیاں عطا۔ ضابطہ تھوڑا سا عجیب ہے، ضابطہ تھوڑا سا عجیب ہے کہ مولا تیرے گھر جاوے تے ایک نیکی، جے تیرے بندیاں نو ملن واسطے جاوے تے 100 نیکی ہر قدم تے۔ ضابطہ عجیب سا ہے نا تھوڑا سا، میں سمجھاتا ہوں۔ محدثین نے یہ اس عقدے کا حل نکالا ہے، محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو ہر قدم پہ ایک نیکی، ماں باپ کی زیارت پہ جا رہا ہے تو ہر قدم پہ 100 نیکی۔ وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، کہا کہ اس کو جو مسجد میں جانے کی سعادت ملی ہے وہ ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، جن کی دعاؤں کے صدقے سے رب کے گھر میں آنے کی اجازت ملی، اللہ نے ان کی بارگاہ میں جانے کا ثواب بھی بڑھا دیا ہے۔
یہ ماں باپ کی عظمت ہے، اللہ ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے، ان کی عظمت کو سمجھیں، ان کی رفت کو۔ نبی علیہ السلام اور جامع ترمذی کی حدیث آپ نے بارہا سنی، حضور فرماتے ہیں نا کہ کاش مجھ محمد کی ماں زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، نفل نماز مراد ہے یہاں سے، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دیتی محمد، حضور فرماتے ہیں نماز توڑ کے جا کر ماں کی بات سنتا۔